السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے ایمان فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی، یہ ہمارے سردار الاولیاء، ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس میں آپ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، مگر ہم فی زمانہ ہم اتنی دور آ گئے کہ ہم کو اب کیا بولنا، ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں۔ واقعات اس میں پیران پیر کے واقعات کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ہم اولیاء اکرام کے واقعات سنتے ہیں، سیرت سنتے ہیں، اس انداز میں ان کی سیرت، ان کے واقعات، ان کی زندگی کو پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے والے نہیں بن سکتے، ہم کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ارے نہیں بھائی، وہ ان کا کمال تھا، انہوں کر لیے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرنا، ہم بس صرف اللہ اللہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حق حلال کی کما لو، سو جاؤ، بس دین سے دور کر دے رہے۔ اللہ والوں کے اعمال کو بتا کر لوگوں کو، ہم کو دین سے دور کر دے رہے۔ کیا کرنا، اللہ والے بننا کچھ مشکل نہیں ہے، سمجھ رہے، بہت مشکل ہے نہیں۔ ہر اللہ والوں کا، اللہ کو راضی کرنے کا ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کا، ہر کسی کا، ہر اپنے اپنے حساب سے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ مگر یہ عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا بلکہ نہیں۔ اللہ یہ عمل کرنے سے راضی، انہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ہم وہ عمل کو دیکھ کے ہم جو ہے دین سے ہم جیسے دور ہو جا رہے، ہم یہ دین بہت مشکل ہے بھائی، سمجھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ پھر اگر ہم واقعات اگر ہم سنتے ہیں تو اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ غوث پیران پیر، ہمارے شیخ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھیں۔ اب ہم پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہو عمل؟ نہیں کر سکتے۔ ارے نہیں، وہ اللہ والے تھے، وہ پیران پیر تھے، کر لیے، سردار الاولیاء تھے، اس واسطے کر لیے، انہوں کر لیے، میں ہم نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا، چلے گئے، ہٹ گئے، ہٹا دیا، بہکا دیا، شیطان نکال دیا۔ اس لیے دین سے دور ہو رہے لوگ، آج دین سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے، اور ہمارے ذہنوں میں دنیا، نفس، شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ اللہ والا کون، جو کرامت بتائے۔ اللہ والا کون ہے، جو کرامت بتائے۔ جو کرامت نہیں بتایا انہیں اللہ والا نہیں ہے، جو کرامت نہیں بتایا انہیں اللہ والا ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا دیکھے تو آج دنیا میں کوئی بھی اللہ والا نہیں رہا، جبکہ اللہ والے ہر
دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ جیسے اللہ والوں سے دنیا خالی ہے، نہیں. اللہ والے کرامت بتاتے ہی نہیں. کرامت بتانا اللہ والے ہونے کا، اللہ کے ولی ہونے کا پیمانہ نہیں ہے. وہ چیز نہیں ہے، تھرمامیٹر نہیں ہے. وہ دیکھ کے جیسے بخار ہے نہیں ہے، تو کرامت دیکھ کے جیسے اللہ کے ولی ہے نہیں ہے چیک کرنے کے واسطے. ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، ہم اللہ والوں کی صحبت سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کرامت کیا اس کو بولتے ہیں، معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے. معجزہ یا کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتا. وہ بات عقل میں نہیں آتی، اس کو بولتے ہیں معجزہ یا کرامت. معجزہ انبیاء اکرام کو دیا جاتا ہے، کرامت اللہ والوں کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ انبیاء اکرام بغیر انبیاء اکرام کو حکم ہوتا ہے کہ معجزہ دکھائیں، ظاہر کرنا. انبیاء اکرام اپنا معجزہ ظاہر کرنا. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، عصا جیسا آپ زمین پہ ڈالے سانپ بنے. ایسا ہاتھ جیسے کپڑوں کے اندر سے جیسے ہاتھ ڈال کے ایسا نکالے تو ہاتھ جیسے روشن نور کیسا جیسا چمکتا تھا. یہ معجزہ تھا، یہ ظاہر کرے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. مادرزاد اندھے جو ہوتے تھے ان کے اوپر جیسے اگر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتے. کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی اس کے اوپر اگر آپ ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی تھی. کوئی مر گئے تو پھر آپ جیسے تم بھی اذن اللہ بول کے اللہ کے حکم سے جیسے اس کو پھر زندہ کر دیتے. یہ معجزات ہے، ظاہر کرے. یہ ضروری ہے. کیوں معجزہ کیوں بتانا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بغیر معجزہ بتائے کہ کیوں جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اللہ انبیاء کرام کو، رسولوں کو کہ معجزے بتاؤ. معجزے بتا کے دین کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، بندوں تک اللہ کے احکامات پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کو جب تک احکامات نہیں پہنچیں گے بندہ کو عمل کیسا کرے گا، اللہ کو راضی کیسا کرے گا؟ دنیا میں آنے کا مقصد ہی جو اس کو نہیں معلوم ہے تو کیسا مقصد کو پورا کرے گا؟ تو انبیاء اکرام کا کام یہ ہے کہ بندوں تک ان کو جو ہے دین پہنچانا. تو اس کے لیے معجزے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معجزے عطا کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر کریں. کرامت مگر ظاہر کرنے کا نہیں. اگر کرامت سرزد ہو گئی تو اللہ والے جیسے استغفار میں لگ جاتے، اللہ میاں میری جیسے ولایت ظاہر ہو گئی، کرامت ہو گئی. کرامت ظاہر کرنے کا نہیں ہے. کرامت کب بتانا ہے؟ بتانا ہے کرامت نہیں ہے بول کے بھی نہیں. ایسا نہیں کہ کرامت بتانا ہی نہیں ہے. کرامت بتانا ہے کب؟ جب دین کی حفاظت پہ بات آ جائے. اگر کرامت نہیں بتائے تو دین ختم ہو سکتا، دین کو نقصان ہو سکتا. اس سے دین دوسرے جو غیر مذہب کے ہیں، جو دین کو جو ہے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، وہ لوگ غالب آ جانے کی جیسے جب صورت آ جاتی ہے اس وقت دین کی حفاظت کے لیے کرامت بتانا ہے. میں اللہ کا ولی ہوں بلکہ کرامت بتانا نہیں. ہمارے اس پر جیسے شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ جو کرامت بتایا انہیں اللہ کا ولی، جو کرامت نہیں بتایا انہیں اللہ کا ولی نہیں. ہم کرامتاں دیکھ لیتے بیٹھے، کئی کو کرامتاں دیکھ لیتے بیٹھے. بھائی بولے تو بولے، انہوں عمل کرے، بھائی وہ اللہ والے تھے، کر لیے، ہو گیا. ہم نہیں کر سکتے تو آپ کو پوچھ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ؟ آپ کو کیا پوچھ رہا اللہ؟ آپ کو کیا پوچھ رہا؟ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ ایمان لا لیے، نماز پڑھے نہیں پڑھے. میں کتنے وقت اللہ تعالیٰ کتنے وقت نماز فرض کرا دن میں؟ 5 وقت. پڑھے نہیں پڑھے؟ رات بھر نماز پڑھے نہیں پوچھ رہا. رمضان میں جیسے زندہ تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، چاند نظر آ گیا رمضان کا، باحیات تھے، روزہ رہے نہیں رہے.
یہ پوچھیں گا اللہ تعالیٰ. دولت ہے، صاحب نصاب ہے، 1 سال ہو گیا، زکوٰۃ دیے نہیں دیے. صاحب استطاعت ہو گئے، حج کو گئے نہیں گئے. پڑوسیوں کا کیا خیال کرے، رشتہ داروں کا کیا حق ادا کرے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیوی کے ساتھ کیسا تھی، اولاد کے ساتھ کیسا تھی، یہ پوچھیں گا. نفل نمازہ اتنے رات میں بھر جیسے نہیں پڑھے، کئی گرو نہیں پوچھیں گا. یہ ہے ہی نہیں پوچھنے کا، ہے ہی نہیں. جو پوچھ اللہ تعالیٰ جو چیزیں پوچھنے کا ہے ہم اس کو چھوڑ دیے. چھوڑ کے جیسے ہم کیا کریں، اللہ والوں کے جیسے عمل کو دیکھ لیں. ارے بھائی اللہ والے رات جنگلوں میں جیسے گئے، جا کے ایک ٹانگ پہ ٹھہر کے جیسے اللہ کی جیسے ذکر کرے، اتنے دنوں تک اللہ کا ذکر کرے، ہم نہیں کر سکتے. ارے بھائی انہوں ایک رات میں جیسے پوری قرآن شریف تلاوت کرتے تھے اللہ والے، ہم نہیں کر سکتے. ارے بھائی وہ ان کا مزاج تھا، وہ ان کا اپنا اللہ کا جیسے راضی کرنے کا انداز تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ جتنا بولا آپ اتنا کرو، آپ بھی اللہ والے بن جاؤ. دنیا اللہ والے بولے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ بولنا اللہ والا، یہ اللہ والے ہیں. تھرمامیٹر قرآن اللہ تعالیٰ نازل کر دیا، تھرمامیٹر ہمارے ہاتھ میں دے دیا، مگر ہم تھرمامیٹر استعمال کرنے نہیں آ رہا. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کو تھرمامیٹر یوز کرنے نہیں آ رہا. ہم چیک نہیں کر لے رہے ہیں بخار. ہم اللہ والے، ہم بھی بن سکتے اللہ والے، نہیں بن سکتے بول کے نہیں ہے. کیا بولا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ قرآن کی سے روشنی سے، ہم نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون. یہ اللہ والوں کی نشانی بتایا. کیا نشانی ہے اللہ والوں کی؟ خبردار، تحقیق کہ اللہ والے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں. کون؟ لا خوف، لا خوف، ان کو خوف نہیں رہتا، ولا هم یحزنون، اور وہ رنج و ملال بھی نہیں کرتے. خوف کیا ہے؟ اس سے بھی خبر ہے. خوف کس کو بولتے؟ خوف، ڈر اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا، فیوچر کا، آنے والے کل کا. ڈر اور خوف زندگی میں ہم کو کل کا رہتا ہے، آنے والے کل کا. کل کیا ہوں گا، دیکھ لو ہمارے کو خوف ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم کو خوف ہے تو ہم اللہ والے نہیں ہیں. آنے والے کل کا جیسے خوف میں رہتے، لا خوف، ان کو خوف ہی نہیں رہتا. اللہ والوں کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، ڈر نہیں رہتا. ولا هم یحزنون، اور نہ رنج و ملال رہتا. دنیا کے چھٹنے کا رنج و ملال نہیں رہتا. اب ہمارے کو، ہم اگر دیکھیں ہماری اپنی ذاتی، کوئی گراہک آیا چلے گیا خالی، ارے نے یہ پوچھا تھا، میں کل دیکھا تھا دکان میں نہیں لایا، لے کے آ کے رکھ لینا تھا، میرا کاروبار ہوتا تھا تو مجھے کتنا منافع ہوتا تھا. ارے انہیں چلے گا، میرے جیسے اتنا نقصان ہو گیا. رنج میں رہتے، ملال کر لیتے رہتے اپنے عمل کا، دنیا چھوٹنے کا ملال کرتے رہتے. اور اللہ والے دنیا چھوٹنے پہ کچھ رنج نہیں کرتے، کچھ ملال نہیں کرتے، کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ نشانی ہے اللہ والوں کی. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. یہ نشانی اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بھی اللہ والے ہیں. تھرمامیٹر ہے ہمارے پاس، لگاؤ دیکھو، بخار ہے نہیں ہے. تھرمامیٹر کیا سے کام میں آتا، بخار دیکھنے کے سے کام میں آتا. تو قرآن مجید کیا ہنستے ہیں، برکت کیا ہنستے ہیں، برکت تو ملتی، کئی کو نازل کرا، عمل کرنے کے ہنستے. ہم عمل کو چھوڑ دیے، برکت نہیں لے جا رہے. برکت تو ملتی اپنی جگہ ہے، بالکل ملتی، نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں. پھر کیا کرنا؟ اللہ والے نہیں بن سکتے، بھائی اللہ والے اللہ والے ڈرا رہے، اور ہم ڈر رہے اس لیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھے، نہ قرآن کو
نہ قرآن جو پڑھ کے سمجھے ان کی صحبت میں بیٹھے تاکہ سمجھائے ہم کو، ہم بھی یہ عمل کر سکیں قرآن پہ، قرآن کے معمل ہونے کے نہیں. اس لیے ہم آج پریشان ہیں. ہم سمجھ رہے نہیں یہ دنیا فانی ہے. ہم کو اللہ کے رسول بولے تم دین اس انداز سے پیش کرو، آسانی کے ساتھ پیش کرو، لوگوں کے سامنے دین کو آسانی کے ساتھ پیش کرو، خوشی خوشی پیش کرو تاکہ لوگ دین کو قبول کر سکیں. ڈراؤ مت، بشارتیں سناؤ. اور ہم آج دین کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ والوں کے ان کی اپنی اللہ والوں کی زندگی حیات طیبہ کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ بس وہی دین ہے، اس سے ہٹ کے وہ دین نہیں. ایسا زندگی میں ایسا گزارے، ایسا عمل کرے، یہ تقویٰ تھا، یہ رات رات بھر بھوکے تھے، 15 دن جو ہے سو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم کو اللہ والوں سے جو ہے سو حجت نہیں ہے. اللہ والوں کا عمل، اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہمارے واسطے حجت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرے، ہم عمل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے، غریبی میں زندگی گزارے کیسا، ویسا عمل ہم کریں. صحابہ کیسا عمل کریں، وہ عمل ہم کرنا ہے. اللہ والوں کا عمل نہیں ہے. انہوں اپنوں جو ہے سو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں تھے، کس طرح سے اللہ کو راضی کریں. وہ یہ فکر میں رہتے تھے کہ دن میں لوگوں سے ملاقات ہوتی، کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی، جانے انجانے میں کہیں غلطی ہو گئی کیا، اللہ ناراض ہو گیا کیا. تو اللہ کو راضی کرنے کا سے رات بھر اللہ کو راضی کرنے کا سے عبادت میں مشغول رہتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے، نماز پڑھ کے اپنا جیسے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے، اللہ سے وصل کرتے رہتے تھے. وہ عمل کو جیسو ہمارے اوپر جیسے ڈال کرو بول کے کیسا ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ خوف نہیں رہتا ہوں، کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور نہ وہ کسی رنج و ملال میں رہتا، نہ ان کو کسی چیز کا رنج و ملال رہتا اور نہ ہی کسی چیز کا خوف رہتا. تو اب یہ کو لوگ کون ہیں؟ اللہ والے. الذین یؤمنون وکانوا یتقون. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اللہ والے بننا ہے، اللہ کے ولی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 چیزیں بتا رہا. ایک ایمان لاؤ، دوسرا تقوی اختیار کرو. 2 چیزیں کر لیے اللہ والے خود بخود بن جاتے، وہ مقام پہ آ جاتے. اور ہم آج ایمان کیا ہے، کس کو بولتے، کہاں رہتا، فکر ہی نہیں ہمارے. تقوی کس کو بولتے، تقوی کیسا رہتا، تقوی پہ عمل کیسا کرنا، معلوم ہی نہیں ہمارے. ایمان کہاں رہتا نہیں معلوم، کیسا آتا نہیں معلوم، کس پہ لائے ایمان نہیں معلوم. اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے. کیا ایمان لائے؟ اللہ پہ، اللہ پہ ایمان لائے. کیا ہے؟ معبود ہے. کیا معبود ہے؟ عبادت کے لائق، صرف عبادت کے لیے سچ ایمان لائے. کئی کو عبادت کے لائق ہے، کئی کو ہے عبادت کے لائق. کبھی جاننے کی کوشش کریں ہم، اللہ ہی عبادت کے لائق کئی کو ہے، کوئی دوسرا کئی کو نہیں ہے. سوچیں ہم کبھی غور و فکر کریں کہ بھئی ہم ایمان لائے، ترجمہ کر رہے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کلمے کا ترجمہ کریں. معبود بولے تو عبادتوں کا لینے والا، عبادت کے لائق. کئی کو ہے عبادت کے لائق، اللہ ہی عبادت کے لائق کئی کو ہے. کبھی ہم غور و فکر کریں اس بات پہ.
ہمیں آج اتنے سال ہو گئے، 40 سال کے اوپر ہو گئے. تھوڑے دن گئے تو جیسے ریٹرن ٹکٹ پہ آ گئے. عمر آج کے زمانہ 60-70 سال، 40 بولتا، آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. موت حیات تو خیر اللہ کے ہاتھ میں. ایک اندازاً جو ہے سو بتاتے 60 سے 70 سال کی زندگی. 60 سے 70 سال زندگی میں سے 40 سال کی زندگی تو چلی گئی. 40 سال میں بھی جو ہے سو 14 سال تو خیر جو ہے سو چھوڑ دو. اس کے بعد 14 سے جو ہے سو 20-25 سال تک پڑھائی میں پڑھنا ہے، یہ کاروبار وہ جمنے جمانے میں چلے گئے. 25 سال ہو گئے، 26 سال، 24 سال، 25 سال میں شادی، بیوی، اور بیوی کو خوش کرنے میں بچے، وہ چلے گئی زندگی، معلوم ہی نہیں. کبھی غور و فکر ہی نہیں کرے ہم کہ اللہ معبود ہے تو کئی کو ہے، کس وجہ سے ہم اللہ کو معبود بول رہے ہیں. فکر نہیں ہے ہمارا. شیطان ہمارے کو دنیا میں ایسا ڈال دیا کہ ہمارے کو موت کا جیسا نا ذہن میں سے نکال دیا کہ مرنا ہے. ہم کو مرنا ہے، ہم کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، سب نکال دیا. کیا کر دیا؟ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، جنت تمہاری ہے، کس کی بھی نہیں ہے. جنت اگر اتنی آسان رہتی تو ہو گیا تھا. جنت اتنی آسان رہتی تو شیطان ہی نہیں رہتا تھا، نہ نفس رہتا تھا. جنت آسان نہیں ہے، مگر جنت آسان ہے. جنت آسان نہیں ہے مگر آسان ہے. سمجھے، دین کو سمجھے تو آسان ہے، دین کو نہیں سمجھے تو مشکل ہے. ہم آج دین کو چھوڑ دیے، دین کو ہم چھوڑ دیے. ایمان کیا ہے نہیں معلوم ہمارے کو، تو تقوی پہ کہاں سے جائیں گے؟ اللہ والے ہم کو بننا ہے. اللہ والے بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر کوئی بن سکتا ہے اللہ والا. اللہ تعالیٰ اس کی جو شرائط بتا رہا، وہ شرائط پہ عمل کرو، خود بخود اللہ والے بن جاتے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے. ہم کو کسی دنیا والوں کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک چیز دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا، کسوٹی دے دیا ہمارے کو. جیسا سونار کے پاس ایک کسوٹی رہتی، ہم یہ چیز لے کے گئے، سونا ہے بولے تو نہیں، کیا کرتا؟ گھستا اس کو، گھس کے دیکھ کے بولتا کتنے کیرٹ ہے. سو 22 کیرٹ، 24 کیرٹ، 18 کیرٹ، کون سا کیرٹ، پتل ہے، تانبا ہے، وہ بھی بول دیتا ہوں ایسا گھس کے. ہمارے پاس کسوٹی ہے مگر ہم گھس کے نہیں دیکھ لے رہے اس پہ. ہم گھس کے دیکھ لینا اپنے آپ کو کہ ہم کس مقام پہ ہیں، دیکھے تو معلوم ہو جاتا. ایمان والوں کی نشانیاں بتایا، اللہ والوں کی نشانیاں بتایا، منافقین کی نشانیاں بتایا، مشرکین کی نشانیاں بتایا. تم یہ عمل کرے تو مشرک ہو جاتے، شرک کرے تو تم کو جو ہے بخشش نہیں ہے، ایمان لائے عمل صالح کرے تو جنت ہے، بشارت ہے. سب ہر چیز ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑے اللہ، پورے چیزیں بتا دی. ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں گھس لے رہے اپنے آپ کو کسوٹی پہ، ہم اپنے آپ کو نہیں گھس رہے. کہاں سے کامیاب ہوتے؟ کامیابی اتنی آسان نہیں ہے. سمجھنا تو آسان ہے، نہیں سمجھے مشکل ہے. دین آسان ہے، دین یسرن، دین آسان ہے، ہم مشکل بنا لے رہے ہیں اس کو. مشکل ہم بنا لے رہے ہیں، ہماری غلطی ہے. ہم آسانی سے جیسے اس پہ عمل کر رہے ہیں. الذین یؤمنون وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اس کے آگے جیسے فرمانا تقوی کیا ہے؟
تقوی کیا ہے؟ تقوی بولتے ڈرنا اور پرہیز کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اس کے پرہیز کرنا۔ کیسا ڈرنا اللہ سے؟ اللہ سے کیسا ڈرنا وہ بھی نہیں معلوم ہمارے۔ اللہ سے کیسا ڈرنا؟ ہم کئی نکاح اٹینڈ کریں، کئی شادیاں اٹینڈ کریں، عقد اٹینڈ کریں، خود اپنے عقد میں بھی جیسے بیٹھے، قاضی صاحب یا خطیب خطبہ دیتے، خطبے میں ایک آیت پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ یا کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ الذین یؤمنون وکانوا یتقون، ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی تقوی اختیار، ڈرو اللہ سے کچھ کو بولے ایمان والوں، اس کا کیا بولے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا ڈرنا اللہ سے؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ کیسا ڈرنا بتاؤ نا، ڈر کا جیسا طریقہ کتنا ڈرنا بتاؤ۔ ڈر کس طرح سے ہوتا ہے؟ کس چیز سے ڈرنا ہے؟ کس چیز سے ڈرنا؟ اور آگے کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ سنو، غور کرنے والی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم کو موت آنے سے پہلے تم مسلمان ہو جاؤ۔ ورا کیا بول رہا؟ مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان نہیں ہے پھر اللہ کا بول رہا ہے مسلمان ہو جاؤ، کی موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ کافر کو کافر نہیں بولنا بول کے بولتے، کافر کو بھی کافر نہیں بولنا، بھائی ہم تو مسلمان ہیں۔ پھر اللہ کہیں کو بول رہا، وہ بھی ایمان والوں کو بول رہا، چلو میں بول رہا ہوں بولے تو میری بات کو انکار کر دو، میں بول رہا ہوں انکار کر دو، غلط ہے بچی بولو، آپ غلط بول رہے ہیں، میں میری ذاتی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود بول رہا موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ تو ہم مسلمان بھی کیا ہے سب نہیں معلوم ہمارے کو، مسلمان کس کو بولتے سب نہیں معلوم ہمارے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اتنے دین سے دور ہو گئے، دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے، دنیا میں ہم اتنے جیسے لگ گئے کہ ہم کو مسلمان ہونے کا بھی جیسے ہم کو خود نہیں معلوم کہ مسلمان کس کو بولتے۔ ہم مسلمان جیسے کس کو بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو مسلمان، جو نماز پڑھ رہا ہو نا مسلمان، جو نماز نہیں پڑھ رہا نا مسلمان نہیں۔ مسلمان نماز پڑھتا، مسلمان روزے رہتا، مسلمان زکات دیتا، مسلمان حج کرتا۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں، اللہ کے پاس مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کے مسلمان رہنا، لوگ بولنے کے مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث کے مسلمان بننا۔ ہم اپنے بولنے سے نہیں، دنیا والے بولنے سے نہیں، قرآن اور حدیث کے مسلمان رہنا، اللہ اور اس کے رسول کے پاس مسلمان رہنا، تو ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلے ایمان والے بننا۔ اب تو مسلمان ہیں، یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ نہیں ہے بول کے ایسا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، حقیقی مسلمان بن جانا۔
जो अल्लाह जैसा मुसलमान बनो बोला वैसा मुसलमान बनो। तकवा क्या है? क्या बोला अल्लाह? ये आयत हम हज़ार वक्त सुने, कई जितने भी ये जो हम खुतबा निकाह में पहुंचे, अक़द की महफिल में हम पहुंचे, इजाब व कबूल की महफिल में पहुंचे, तो काजी साहब ये आयत पढ़ते ही पढ़ते, देख लो, याद कर दो, नहीं अगर सुने तो फिर वो याद कर लो, अरे वो बोले थे उनके। बाज़ रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुतबा निकाह में ये आयत की तिलावत करते थे। इतनी अहम आयत है और हम उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है इस आयत की तरफ। काजी साहब क्या पढ़ लिए क्या नहीं करे मालूम ही नहीं हमारे को, कितनी इंपॉर्टेंट आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, डरो अल्लाह से जैसा डरने का हक है। निकाह में कहीं क्यों पढ़ रही है आयत? दूसरी जगह पढ़ना था ना भाई। और ये आयत किसके लिए है? जो लड़का और लड़की जो निकाह हो रहा, अक़द हो रहा, उनके लिए है, उनके लिए भी है, नहीं है उनके नहीं। मगर मैं हाजिरीन मजलिस यानी अक़द की महफिल में जो लोग हैं उनको तंबी की रही, उसमें जो शादीशुदा है उन्होंने समझते, शादीशुदा है उनको समझ नहीं आता क्या बोल रहे। लड़की है, निकाह हुआ, अक़द हुआ, कबूल है कबूल है कबूल है, 20 साल 19 साल 21 साल माँ बाप के पास जिंदगी गुजारी, कबूल है बोले, सब छोड़ छाड़ के जैसा आ गई। क्या बोले? खाली इतना ही बोले, मैं फुला बिन फुला के को इत्ते महर के अवज, इत्ते महर के अवज तुमको निकाह में दे दिया, क्या तुम कबूल करें? कबूल कर। घर को आ गई, कैसा रहती उन्हें, कैसा जिंदगी गुजारती? मनचाही जिंदगी गुजारती या शोहरचाही जिंदगी गुजारती? शोहर से कैसा डरती? कैसा डरती शोहर से? कोई अमल ऐसा नहीं करती जिससे शोहर नाराज हो जाए। शोहर की नाराजगी का ख्याल रखती हर अपने काम में, अपने कोई काम में ऐसा नहीं करती जिससे शोहर नाराज हो। डर रही, उन्हें मार से डर रही, शोहर के मार से डर रही, उन्हें शोहर जैसे बेल्ट निकाल के मारता बोल के डर रही, शोहर खाना नहीं देता बोल के डर रही। किस चीज से डर रही उन्हें? ये हक है। हम अल्लाह को आज नाराज कर गए, हम अल्लाह की रजा पे जैसे राजी है नहीं है। देख लो, बीवी दिया गई को अल्लाह ताला, दीन समझने के वास्ते दिया। आधा दीन जैसे बीवी सिखाती है हमारे को, डरो अल्लाह से जैसा डरने का हक है, जैसा बीवी शोहर से डर रही। कैसा डर रही? शोहर नाराज नहीं होना। शोहर बोला ये चिच्चा के घर को नहीं जाना, नहीं जाती, मर जाती मगर नहीं जाती, जाती कई को शोहर नाराज हो जाते। बाबा आके बोला चल बेटी, मैं इतने साल तेरे को पाला पोसा, चल मेरे भाई के घर को। नहीं अब्बा, इन्होंने नहीं को बोल दिया, नहीं आती। अरे मैं बोलो ना, नहीं, इन्होंने बोले तो आती।
ناراض ہو جاتے ہو؟ نہیں آتے. کیسا کر رہی؟ کبھی ہم سوچے ہماری یہ عمل سے اللہ راضی ہو رہا نہیں ہو رہا، اللہ ناراض ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو. پھر ہم متقی کیسا بنیں گے؟ تقویٰ کیسا اختیار کریں گے؟ ایسا تقویٰ اختیار کرنا ہے. اس لیے دیا بیوی. دیکھو بیوی جو ہے ہماری نسل کو بڑھانے کے واسطے نہیں دیا، دین کو سمجھنے کے واسطے دیا. ہم اپنے نفسیات سے استعمال کر رہے ہیں. جیسا بیوی شوہر کو راضی کرنے کی جو ہے فکر میں رہتی، ویسا ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہنا. جب یہ مقام پہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَبَشِّرْ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو تقوی اختیار کریں گے ان کو بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا سے جیسے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گا، بے فکر کر دیں گا. آخرت میں تو جنت ہے. دنیا کی ہم کو جو فکر ہے، دنیا کیسا کیسا کیسا، وہ فکر سے آزاد کر دیں گا. بے فکری زندگی گزاریں گے. جیسا بچے بے فکر کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو کچھ فکر ہی نہیں رہتی، کل کی آنے والے کل کی کچھ فکر ہی نہیں رہتی. ویسا جیسا اللہ تعالیٰ ہم کو جیسے دنیا میں رکھے گا. بشارت سکون کی زندگی. کیا ہے؟ ارے بھائی تمہارے کچھ فکر ہی نہیں ہے. میرے کو کہیں کو فکر؟ میرا رب اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے. کب جاتے ہو مقام پہ؟ تقوی اختیار کرنا، متقی بننا تو ملتا. وہ بشارت ملتی. اللہ تعالیٰ بشارت بتاتا دنیا میں بے فکری کی زندگی گزارتا، آخرت میں جنت ہے. ہم چھوڑ دیے سب چیزیں، چھوڑ کے جیسے یہ چیزیں ہونا، یہ چیزیں ہونا، یہ چیزیں ہونا، اللہ میں پھر دے رہا ہی نہیں بولتے. کیسا ہوگا؟ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، ہم ہی نہیں سن رہے اللہ کی بات، تو اللہ ہماری بات کہیں کو سنتا ہے؟ دوست کی بات سنتا، ہم دوست کی بات نہیں سن رہے. دوست ہماری بات سننا بولے تو سنتا نہیں سنتا. ایک دوست دوسرے دوست کی بات اگر سننا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی بات پہ عمل کرنا. تو انہیں جو بولا انہیں سنتا، انہیں جو بولا انہیں سنتا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی. تو ہم اللہ کی بات سنیں تو اللہ ہماری بات سنتا. پہلے کے اللہ والے اللہ کی جو ہے بات سنتے تھے، اللہ ان کی بات سنتا تھا. اس واسطے جو ان کے پاس گئے وہ پا کے جاتے تھے، ان کے حق میں دعا کرتے تھے. اللہ بولتا تھا انہیں میرے کو جو انہیں میری بات سن رہا ہے، انہیں میرا دوست ہے، میں اس کی بات کو کیسا ناراض کروں. دے دیتا، عطا کرتا تھا. ہم آج اللہ کو چھوڑ دیے، اللہ ہمارے کو چھوڑ دیا. نسوا اللہ فنسیہم. تم اللہ کو بھول گئے، وہ اللہ کو بھول گئے. نسوا اللہ، بھول گئے اللہ کو. فنسیہم، اللہ بھی بھول گیا. میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہا. ہم آج اللہ کو بھول گئے، اللہ ہمارے کو بھول گیا. تو یہ جو فیضان غوث اعظم ہے، یہ ہے کیا ہے؟ فیضان غوث اعظم بندے کو اللہ سے جوڑنا. غوث کا دامن کیا ہے؟ علم دین ہے. یہ ہے غوث کا فیضان. اب کرامتیں سنا لیتے بیٹھو غوث اعظم کے، یہ سمجھ رہے یہ فیضان ہے. فیضان نہیں ہے. فیضان تو یہ ہے غوث اعظم کا کہ بندہ معاشیہ دنیا سے کٹنا، اللہ سے جڑنا، اور علم دین اس کے ہاتھ میں آ جانا. اگر علم دین انہیں حاصل کر رہا اور معاشیہ اللہ سے کٹ گیا، اللہ سے جڑا، تو اس کو غوث کا فیضان ملا. جو غوث کے
غلاموں کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کرا، اپنے غوث کا غلام ہے، غوث کا دامن اس کے پاس ہے، اس کو فیضان غوث، فیض ملا اس کو غوث کا. ہم سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کا جیسے فیض کچھ بھی جیسے ہمارا نقصان نہیں ہونا، کاروبار میں ترقی ہو جانا، یہ فیضان ہے سمجھ رہے غوث اعظم کا؟ یہ ہے ہی نہیں. فیضان غوث اعظم تو یہ ہے کہ ماں سوا اللہ سے کٹنا اور اللہ سے جیسے جڑ جانا، یہ ہے فیضان غوث اعظم. یہ اگر ہمارے کو مل رہا، ہم ماں سوا اللہ سے کٹ رہے، اللہ سے جڑ رہے، تو یہ سمجھ لینا کہ ہم کو غوث کا فیضان مل رہا، پیران پیر کا فیضان ہم کو بھی مل رہا. نہیں، اگر ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آ رہے، اللہ سے نہیں جڑ رہے، اللہ کی الوہیت کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی ربوبیت کو نہیں دیکھ رہے، ہم محتاج نہیں بن رہے، ہم فقیر نہیں بن رہے، ہم مرغوب نہیں بن رہے، تو سمجھو کہ فیضان غوث اعظم سے ہم محروم ہیں، ہم کوسوں دور ہیں فیضان غوث اعظم سے. یہ چیز کی طرف اگر ہم بڑھ رہے تو سمجھو ہم کو ان سے فائدہ حاصل ہو رہا، ہم کو فیض مل رہا. یہ ہے 11ویں، یہ ہے. جبکہ 11ویں کی حقیقت تو میں بولے ہی نہیں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو پھر بولیں گے کہ 11ویں کیا ہے، اصل کس کو بولتے ہیں، 11ویں ہے کیا. 11ویں تو کر رہے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ، مگر حقیقتاً وہ ہے کیا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو وہ بولیں گے. مگر آج کیا تھا، آج کیا بات ہے کہ ہم کو جو لوگ، دنیا، شیطان دین سے جو دور کر رہا، بتا رہا اللہ والوں کے عمل، بتا رہا اللہ والوں کے عمل اور دین سے دور کر. یہ عمل ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس سے ہمارا کچھ بھی کنسلٹ نہیں ہے. ان کے جواب دے انہوں نے، ہمارے عمل کے جواب دے ہم. ان کے عمل کے تعلق سے اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا ہم کیا عمل کریں، وہ پوچھے گا. ہم کتنا جیسے اس کو راضی کریں، یہ پوچھے گا. ہم کتنا اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کریں، یہ پوچھیں گا. ہم کتنی اتباع کریں اللہ کے رسول کی، یہ پوچھیں گا. اولیاء اکرام حجت نہیں ہے ہمارے لیے، حکایت ہے. ان کی زندگی سے ہم ہدایت لے سکتے، مگر حجت نہیں ہے. اس کو حجت بنانا، دور رہنا، بچنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ، کیونکہ ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا 11ویں شریف جا کے 11ویں جو مہینہ چل رہی ہے، مہینہ چل رہا ہے جب 11ویں کا، تو اللہ تعالیٰ جیسے اسی تعلق سے کچھ بات دے دیا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم جیسے ہمارا جو تسلسل ہے، جو ہمارا جو اصل جو موضوع ہے دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہے کیا، جس کی وجہ سے یہ دین ایسا ہے، اس سے جیسے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار الاولیاء بنے. یہ دین ایسا ہے جس سے جو سخت گیر مشرک مکے کے صحابہ اکرام ایسی مقام پہ پہنچے، ایسے مرتبے پہ پہنچے جو مرتبے پہ قیامت تک کوئی نہیں جا سکتا. یہ وہ دین ہے. ہم دین کو چھوڑ دیں. وہ دین ہے نہیں ہے بول کے نہیں، مگر کم ہوتے جا رہا. اس کو حاصل کر لینا. اب اپنی اپنی استطاعت ہے اللہ کو کیسا راضی کرنا، ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی وہ ہے، مگر سب جنے یہ حاصل کرنا، دین کو حاصل کرنا. اب دین حاصل ہو جانے کے بعد ہر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بن سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بول دی کہ میں عمر کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوشش کرے نہیں کرے بول کے نہیں، کوشش کرے، مگر وہ مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے. مگر دین نہیں چھوڑے، دین پہ ہی تھے. آپ بھی وہی دین پہ عمل کریں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے.
مقام عمر فاروق ہوئے، دین پہ عمل کرے عثمان غنی ہوئے، دین پہ عمل کرے علی مرتضیٰ ہوئے، دین پہ عمل کرے سردار الاولیاء ہوئے، دین پہ عمل کرے خواجہ غریب نواز ہوئے. کس پہ عمل کرے؟ دین پہ عمل کرے. ہم بھی دین پہ عمل کرنا، ہم جو عمل کریں گے جیسا ہمارا عمل رہے گا ویسا ہم جو مقام پاتے ہیں. اپنا ذاتی رہتا ہوں، کسی اور کا نہیں. ہر ایک کا الگ الگ اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کے نفس سے زیادہ بار نہیں ڈالتا، یعنی جتنا برداشت کر سکتے اتنا ہی وزن ڈالتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. ایک شخص ہے اگر 50 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 کلو کا وزن ہی بار ڈالتا ہے، یعنی اس کے اوپر اتنا ہی مجاہدہ، اس کو اتنا ہی امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا امتحان لیتا؟ جتنا انہیں برداشت کر سکتا، برداشت کے باہر کا امتحان نہیں لیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس پہ اس کے نفس سے زیادہ بار نہیں ڈالتے. تکلیف دے رہا اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی دیتا جتنی تم برداشت کر سکتے. اللہ میرے کو اتنی تکلیف دے دیا، ایسا کر دیا، اللہ میرے کو ایسا کر رہا، اللہ میرے کو ایسا کر رہا. تم برداشت کر سکتے اس لیے تم کو دے رہا ہوں تکلیف. اگر تم برداشت نہیں کر سکتے تو نہیں دیتا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. تو ویسے ہی ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے. تم جتنی جیسے محنت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کے اتنا قریب ہوتے، اللہ کا اتنا وصل ہوتا. ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے. ارے نہیں بھائی انہوں کر سکتے تھے میں نہیں کر سکتا تھا، نہیں، ہر کسی کو کرنا ہے. انہوں اپنے حساب سے کرے، آپ اپنے حساب سے کرنا ہے. انہوں بھی اللہ کا دیدار کرے، ہم بھی اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. کیسا کرنا ہے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتے، ہم کریں گے بولے تو نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کے ذریعے سے کر سکتے. اللہ کے رسول جو بتائے، اللہ کی رسول کی نظر، ہماری نظر اللہ کے رسول کی نظر بنانا پڑتا تو ہم اللہ کا دیش و دیدار کر سکتے، نہیں تو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم آئندہ اس میں جو ہے پھر ہم اپنے تسلسل کو شروع کریں گے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہم کو ہمارے پیر کو دنیا عالم میں معزز ممتاز رکھ، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.